باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 18 باب کی 21ویں آیت سے 19ویں باب کی پہلی آیت تک تلاوت مقدسہ پڑھی اور سنی، جس میں مقدس پطرس کے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں خداوند یسوع نے معافی کے معنی اور اس کی اہمیت کو وسعت دی اور ہمیں بتایا کہ معافی کیا ہے، اور یہ بھی کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ معافی دینا، معاف کرنا، معافی مانگنا دنیا کا سب سے دشوار ترین کام ہے۔ جس نے ہماری زندگیوں کو جہنم بنایا ہو، ہماری زندگی میں زہر گھولا ہو، قدم قدم پر ہماری راہ میں کانٹے بچھائے ہوں، ہماری سوچ کو مفلوج بنا دیا ہو، ہمارے سکھ چین کو چھین لیا ہو، ہمارا مالی، معاشرتی، مذہبی، خاندانی، ذاتی اتصال کیا ہو، ہماری عزت و ناموس کو مٹی میں ملا دیا ہو، ہمیں گلی گلی رسوا کیا ہو اور بار بار پیٹھ پر خنجر گھونپے ہوں، اسے بنا کچھ کہے، بنا معافی مانگے، بنا سزا دیے، بنا انصاف کیے یوں ہی کیسے چھوڑ دوں؟ ایسے شخص کو یقیناً سزا ملنی چاہیے، اور دنیا کے بیشتر مذاہب یہی درس دیتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ انصاف کا یہی طریقہ ہے اور یہی تقاضا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسیحت معافی کا مذہب ہے، کیونکہ معاف کرنا خدا کی جلالی قوت ہے، معاف کرنا خدا کی فطرت ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار اس کی اس فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ مزمور 130 تیسری اور چوتھی آیت میں یوں لکھا ہے، اے خداوند اگر تو بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خود خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ یہ میرا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، معافی کا عمل سہرخواہ عمل ہے۔ یہ خدا سے شروع ہوتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جیسے خدا نے ہمیں معاف کیا ہم بھی دوسروں کو معاف کریں۔ اور یہی وہ عمل ہے جو دنیا کا دشوار ترین عمل ہے۔ دوسروں کے گناہوں کا ہم حساب رکھتے ہیں۔ جب مقدس پطرس نے پوچھا کہ کیا 7 دفعہ، تو اس نے انتہائی رحم دلی، فیاضی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس دور میں کسی کے گناہوں کو درگزر کرنا صرف 3 مرتبہ تھا، جو کہ بزرگان شریعت کا تھا، خدا کا نہیں۔ خداوند یسوع نے استعداد کو انتہائی وسعت دی اور کہا کہ 7 کے 70 بار، جو 490 بار بنتا ہے، جس کے لغوی معنی لاتعداد بار، کبھی نہ ختم ہونے والی معافی۔ لامحدود معافی کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے خداوند یسوع نے سچائی کو واضح کرنے کے لیے جو تمثیل سنائی، اس میں خدا بادشاہ ہے اور ہم وہ مقروض، ایسے قرض دار جسے 10,000 کنتار قرض ادا کرنا تھا۔ یہ قرض اس قدر زیادہ تھا
کہ جس کی مالیت کروڑ کروڑ روپے بنتی ہے، جو ایک بادشاہ کے خزانے کے برابر تھی، جسے ہم اپنی جان، اپنی بیوی بچے اور اپنا مال و اسباب بیچ کر بھی ادا نہ کر پاتے۔ اگر ہمیں 1000 سال قید رکھا جاتا تو بھی ہمارا قرض ادا نہ ہو پاتا، مگر خدا نے گڑ گڑانے، رونے دھونے، معافی مانگنے پر معاف کر دیا۔ اور خدا کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑ سے بھی بلند کیوں نہ ہو، میں انہیں بلا دوں گا اور یاد نہ رکھوں گا۔ اس لیے ہوا کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، یعنی محبت ہے تو معافی ہے، اور معافی ہے تو محبت ہے۔ مقدس یوحنا اپنے خط میں لکھتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو جھوٹا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے گناہ جو لاتعداد تھے ہمیں معاف کر دیے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کر دیں، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو ہی معاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہمارے اندر حسد، نفرت، غصہ، بے چینی، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے، جو ہماری بیماری کا سبب بنتی ہے، جو ہماری ذہنی بیماری کا سبب بنتی ہے، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، ان سب کا سبب بنتی ہے۔ ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ معافی نہ مانگنا اور معاف نہ کرنا ہمیں بیمار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جس گھڑی ہم معاف کرتے ہیں، ہم میں مثبت سوچ پیدا ہو جاتی ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، بیماری جاتی رہتی ہے، اور ہمارا روحانی سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اثر نو پیدا ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے دہانے پر میاں بیوی میں حیات نو کا آغاز ہوتا ہے۔ غصے سے بھرے بیٹے، بیٹی، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب اور دوست میں حیات نو کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کی شخصیت کو کھوکھلا کر دینے والا غصہ اور کڑواہٹ، مایوسی، بغض، بیماریاں پلک جھپکتے میں دور ہو جاتی ہیں اور آپ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ اس لیے معافی مانگنے کا انتظار نہ کریں، معافی مانگنے سے پہلے معاف کر کے ایک راحت بھری زندگی بسر کریں، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنا دوسروں اور اپنے آپ کو جینے کا ایک اور موقع دینا ہے۔ جب ہم معاف نہیں کرتے اور اپنا بدلہ خود لینا چاہتے ہیں تو نادانستگی میں ہم خدا کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں۔ ہم خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم خود خدا بن کر انصاف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، گنہگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا بدلہ خدا پر چھوڑ دیں اور دوسروں کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر ہم نے معاف نہ کیا اور وہ شخص مر گیا تو یقیناً وہ دوزخ میں ہی جائے گا، اور بنا معاف کیے ہم بھی مر گئے تو ہم بھی دوزخ میں ہی جائیں گے، اور ہمارا جرم یہی ہوگا کہ ہم نے دوسروں کو معاف نہ کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا اور دوسروں سے معافی مانگو، دوسروں کو معاف کرو اور معافی دے کر بھول جاؤ۔ یہی خدا کا حکم ہے اور یہی ہمارے لیے معافی کا سبب ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔